بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نماز تراویح کا اہتمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کی پچھلی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ ناظرین گرامی، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر اس کو چھوڑنے کی عادت بنانے والا گناہگار ہے۔ تراویح خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین سے مستقل پابندی کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، لہٰذا تراویح پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چند دنوں کے علاوہ مستقل طور پر تراویح کی جماعت کا اہتمام اس خدشہ سے ترک فرمایا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض کی طرح لازم نہ کر دی جائے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں رمضان المبارک کے مہینے میں سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں 20 رکعت تراویح کی نماز کی جماعت پر اکٹھا کیا، تو اس موقع پر کسی ایک صحابی نے بھی اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر فرض ہو جانے کے خوف سے ترک کر دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے اسے سنت ہی کے درجے میں جماعت کے ساتھ جاری فرمایا، جو آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔